ابھی 6 مارچ کو آپ کو میں نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سنا اور آپ خوب اس دن گرجے کہ صحافیوں کو کیا ہو گیا ہے، صحافی کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے آج یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وکیل کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو وہ وکیلوں کے اس مشہور و معروف نعرے کو ابھی بھی ذہن میں بٹھائے بیٹھے ہیں کہ زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ وکلا کیا تقسیم ہو چکے ہیں؟ کیا کسی دباؤ کا شکار ہیں یا پیسہ چلا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں آپ کی تو ایک بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ وکلا کے اندر جو پیسے کی تقسیم ہے یہ میں آج سے 6 ماہ پہلے بات کر چکا ہوں۔ 5 ارب کے قریب بھون اور اعظم مزید تارڑ کے ذریعے بار ایسوسی ایشن میں تقسیم کیا گیا۔ یہ کسی دور میں بابر اعوان صاحب کے ذریعے بھی ہوا تھا؟ جی، یہ ہوتا رہتا ہے ہمیشہ، ہر حکومت کرتی ہے وکلا کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ کل رات کا جو کل شام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے 6 ججز کا جو منظر عام پہ آیا، اس کے بعد علی بھائی آج سارا دن ہائی کورٹ میں بڑے سینئر لائرز، جونیئر لائرز اور اپنے ہم اثر لائرز سے ملاقاتیں رہیں، اور جو جذبات وکلا کے میں نے دیکھے آج، میں نے زندگی میں ایسے جذبات نہیں دیکھے، کیونکہ دیکھیں ہمارا ادارہ ہے، ہم ججز اور وکلا ہم ایک خاندان ہیں۔ میں نے اکثر یہ بات کہا کرتا تھا، ایک دن میں نے ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب سے بھی کہہ دیا تھا، جب آپ جیسے آپ نے ذکر کیا مجھے بھی ایک دفعہ اریسٹ کر کے لے گئے تھے، جی ہاں، تو جج صاحب نے پوچھا بھائی صاحب آپ کو بھی اریسٹ کر لیا؟ میں نے کہا جی ابھی دیکھیں گریبان وکلا کے گریبان تک ہاتھ پہنچا ہے ایجنسیوں کا، اور میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے صرف 6 فٹ کا فاصلہ ہے، فاصلہ دور نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے جب میں نے ہائی کورٹ میں کی، تو جج صاحب نے تھوڑا سا مائنڈ بھی کیا، نہیں بایا صاحب انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا، لیکن آپ وقت تو یہ آ گیا ہے کہ ججز کے بیڈ روم، ماسٹر بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، اور کس نے لگائے؟ میں تو کہتا تھا کہ آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے یہ پولیس والے لوگ، ایجنسیوں والے لوگ۔ تو اب دیکھیں اب جو لیٹر کل جو نکلا ہے اس میں جو ایلیگیشن لگائی گئی ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ ثبوت بھی دیا ہے ججز نے۔ اس کے بعد تو کوئی کسر باقی نہیں رہے گی کہ ملک کے اندر ادارے کون چلا رہا ہے، قانون کہاں ہے، قانون کی حکمرانی کہاں پہ ہے، قانون کہاں گیا۔ میں گزارش کروں گا اس وقت ہم وکلا زندہ ہیں اور بالکل زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ آج اگر سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان جیسا اگر خدا کے لیے تھوڑی سی بھی ان کے اندر عقل ہو، یہ تو سوچیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ کسی وقت آ کے یہ کہہ دے میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم، پھر سیاستدانوں کی 10-10 12-12 سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں جتنے سیاستدان ہیں، میں ان کو یہ بات ضرور کہوں گا، ہم وکلا رول آف لا کے لیے کرتے ہیں بات، رول آف لا کے لیے نکلیں گے اور رول آف لا کے لیے ہی لڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ججز کے تحفظ کے لیے۔ لیکن جب پھر وکلا باجوہ صاحب سینیٹرز بن جاتے ہیں، حامد خان صاحب بھی اب وہ بلا مقابلہ سینیٹر بن رہے ہیں، اور اعظم مزید تارڑ صاحب تھے وہ بڑے نامی گرامی وکیل تھے، وہ بھی سینیٹر بن گئے، بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ بھی وکیل بن گئے، تو جب پھر وکلا اس طرح سے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کسی ایک طرف چل پڑیں گے اور پھر کوئی عہدے لے کر بیٹھ جائیں گے، تو یا ممبر بن جائے گا کوئی قومی اسمبلی کا یا کوئی سینیٹر بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد وکلا میں کہاں وہ پھر جو ایک اتحاد ہے وہ رہے گا؟ علی بھائی میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، عامر بھائی بھی بیٹھا ہے، ہر وکیل لیڈر ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے صرف حامد خان، اعظم مزید تارڑ یا بھون ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ہر وکیل کو لیڈر سمجھتا ہوں، ہر وکیل کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو آ کے عدالت کے سامنے پیش ہو کے مظلوموں کے کیس پیش کرتا ہے اور اپنی پوری اس پہ محنت کر کے پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بڑے سے بڑے جگیرداروں کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ یہ کہیں کہ وکلا کے اندر لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیڈرشپ جو ہماری جو ابھی جو گزر گئی ہے، جو چل رہی تھی یا گزر گئی ہے، اس نے کیا کیا مفادات لیے یہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ لہذا اب جو آج کی صورتحال، آج جو ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، پورے پاکستان کے وکلا کو ہم آن لائن لے کر اپنا ایک طریقہ کار دیں گے۔ دیکھیں 2007-8 میں بھی یہ سارے سیاستدان ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، زرداری صاحب، میاں صاحبان سب، پھر جب وکلا نے تحریک چلائی رول آف لا کے لیے تو یہ سارے تیارے بھر بھر کے پھر آنا شروع ہو گئے اپنے خاندانوں کو لے کے واپس پاکستان۔ یہ وکلا کی ہی کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، اور انشاءاللہ اب بھی وقت ہے۔ میں سیاستدانوں سے گزارش کروں گا خدا کے لیے آؤ، رول آف لا کے لیے۔